آج ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن دولت کا سب سے کامیاب وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لو۔ ایک ہی دن میں ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل آج کے دن کا سب سے مجرب اور سب سے طاقتور ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کی تاثیر اور اثر اور اس کے کرشمے عمل کرتے ہی فوراً ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے آپ اس عمل کے کرشمے دیکھیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک سے پہلے کوئی خاص مقصد ہونا۔ دیکھیں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد، ایک حاجت ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ صدیوں سے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس موقع کو وہ غنیمت سمجھے کہ اس کو یہ 11 بار پڑھنے والا عمل مل رہا ہے۔ کہتے ہیں 11 منٹ کے بعد وہ دیکھے گا کہ اس عمل کی برکتیں اس کو ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ عمل آپ کوشش کریں کہ کوئی تنہائی مل جائے تو آج جمعۃ المبارک کے دن پورے دن میں جس وقت چاہیں آپ صبح، دوپہر، جمعے کے بعد، جمعے سے پہلے اس عمل کو کرتے ہوئے 11 منٹوں سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بلکہ یہ 4-5 منٹ کے اندر عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل کو کرتے ہوئے فوری طور پہ برکتیں ملنا شروع ہو جائیں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہوئے آپ نے پہلے نیت کرنی ہے اور ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنی نیت کرنی ہے۔ مثلا اگر مقروض ہے تو قرضے کی نیت کر لیں، اگر آپ کے پاس روزگار نہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، اگر آپ کے پاس دولت نہیں تو دولت کی نیت کر لیں۔ مطلب اگر آپ کسی بھی رکاوٹ، کسی بھی مشکل کا شکار ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرتے ہی آپ اس کے بعد جو دعا کریں گے، جو اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے، یہ عمل کرتے ہی آپ کو مل جاتا ہے۔ دیکھیں یہ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن حدیث مبارکہ میں اس کی اتنی فضیلت آئی ہے اور اتنی اس کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا، لوگ تو ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے نا کہ ایسا کمال صدیوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے 2 جمعے پہلے عشرے میں آ جائیں، اور اس سال اتفاقاً ایسا ہوا ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں دوسرا جمعۃ المبارک آج آ چکا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اس کی برکتیں آپ کو مل جائیں اور پہلے عشرے کی تمام رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے آپ کا گھر بھر جائے اور اللہ کی رحمتیں اور نور آپ کے اوپر برستا رہے، تو پھر آپ نے اس موقع کو اپنے لیے غنیمت۔ دیکھیں بڑے قسمت والے وہ لوگ ہوں گے، بڑے ہی مقدر والے ہوں گے جو آج اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے، جس طرح ہر سال لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ چاہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد، یعنی کوئی بھی اللہم صلی علی محمد، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے، چاہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے اس کی ترتیب اور تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل کی وہ تمام برکتیں نصیب ہو جائیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ انعامات عطا فرماتا ہے، وہ بلندیاں، وہ روحانیت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بھی میرا غلام، جو بھی میرا امتی جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر درود پڑھتا ہے نا، میں اس کا درود سنتا بھی ہوں۔ اگر کوئی سلام کہے تو میں اپنے اس غلام کے سلام کا بھی جواب دیتا ہوں۔ اس لیے دوستو یہ کتنی مبارک والی بات ہے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا سلام سنیں بھی اور ہمارا درود سنیں بھی اور اس پر ہمیں دعا بھی دیں، اس لیے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم برستا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنی ہے، تو آپ نے اسی طرح درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام جس کے ذریعے ہر بندش، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہونا تو آپ یہ پڑھیں گے یا فتاح یا فتاح۔ اب اس کی طرح آپ نے تحمل کے ساتھ کچھ پڑھ دیا یا فتح یا فتح یا، ایسے پڑھیں گے تو بے فیض رہیں گے۔ دیکھیں عمل کی تعداد کیونکہ بڑی مختصر ہے نا، تو اگر آپ اس تعداد کے برابر بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، بڑے احسن طریقے سے پڑھیں گے الحمدللہ الحمدللہ، پھر آپ کو یہ برکتیں ملیں گی اور آپ اس کی تاثیر سے حیران رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں آ جائیں، پہاڑوں جیسی بھی مشکلیں ہوں، تو اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے وہ ساری
کی ساری ختم فرما دیتا ہے۔ اب جو شخص یہ پڑھے گا نا، یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو اس کی تاثیر وہ خود دیکھے گا۔ دیکھیں کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہر مصیبت اور آفت کو دور کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ اپنے رب کو اس طرح پکار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام رحمت کے، فضل کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے رحمت کے، فضل کے دروازے کھل جائیں، برکتوں کے دروازے کھل جائیں، اور دشمنوں پر مجھے فتح ملے، اور ہر قسم کی تنگی سے مجھے چھٹکارا مل جائے، اور اللہ کی محبت اور مجھے معرفت نصیب ہو جائے، تو وہ بس اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات اس کے اوپر برستی چلی جائیں گی، کیونکہ اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح بھی ملتی ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی اسباب کے پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا کہ اب یہ صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ ان کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے کہ تعداد کے اندر کسی قسم کا نہ اضافہ کرنا ہے، نہ ہی آپ نے کمی کرنی ہے، یعنی جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے آپ نے اسی تعداد کے برابر ہی اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کی تعداد کیا ہے؟ جتنی اس کی تعداد ہے اس کے برابر ہی آپ نے پڑھنا ہے، یعنی 11 بار۔ تو یہ پہلی تسبیح جو آپ پڑھ رہے ہیں، درود پاک بھی آپ نے اسی تعداد میں پڑھا، اب یہ تسبیح بھی آپ نے اسی تعداد میں پڑھی، تو یہ کمالات پھر اس کے دیکھیں گے۔ اگرچہ یہ تعداد میں مختصر ہے لیکن اس کی شان اور عظمت بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ بڑے بڑے وظائف اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خاص دن کا عمل ہے نا، جو خاص ایام کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہ دن ہے، جیسے ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو باقی مہینوں پر کتنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح جب آپ اس مہینے میں آج دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اوپر اس قدر فضل اور رحمت برساتا ہے جس طرح اس نے اس دن کو شان اور عظمت دی ہے، اسی طرح یہ عمل بھی شان اور عظمت والا ہے، اور جو بندہ پڑھتا ہے وہ بندہ بھی شان اور عظمت والا بن جاتا ہے۔ تو یہ بالکل سادہ سی بات ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں۔ اب اس کے بعد جو آگے تسبیح پڑھنی ہے، اس تسبیح پر آپ نے تصور رکھنا ہے کہ بھی میرا رب میرے اوپر اپنا فضل برسا رہا ہے، میرا رب میرے اوپر اپنی خاص رحمت کا نزول کر رہا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد جو آپ کو کلمات بتانے لگا ہوں نا، میرے آقا نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ جنگ سے پیٹھ پھیر کر ہی بھاگنے والا، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے شخص کیوں نہ ہو، غموں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا، ہر قسم کے غم و پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کیونکہ اب جو کلمات آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا بھی بڑا افضل قرار دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے کئی واقعات نصیب ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے اس کے واقعات دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ بھی کیا، دیکھا بھی ہے، اور اس کے کانوں سے سنے بھی ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کے اعمال بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور جن کو پتہ ہوتا ہے وہ پہلی تو بات ہے بتاتے نہیں ہیں، اگر وہ بتا دیتے ہیں تو الحمدللہ اس کی برکتیں پھر الحمدللہ ان لوگوں کو بھی نصیب ہوتی ہے جو اس عمل کو ماہ رمضان کی اس بابرکت گھڑیوں میں کرتی۔ کیا پڑھنا انہوں نے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات ایسے کلمات ہیں، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الفاظ اتنے ہیں، میں نے تحمل بردباری کے ساتھ احسن طریقے سے آرام سے اس وجہ سے پڑھے ہیں کیونکہ یہ وہی کلمات ہیں جن کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ یہ جو کلمات پوری تسبیح دیکھیں نا، اس کے اندر وہ کلمہ بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہ بھی موجود ہے۔ افضل الدعاء الاستغفار، وہ استغفار بھی موجود ہے۔ پھر جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے الحی القیوم، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر وَأَتُوبُ، میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ بھی موجود ہے۔ اب یہ وہی کلمات ہیں جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بار یہ پڑھنے سے؟ صرف 3 بار پڑھنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے کہا اگر درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ سید الاستغفار آج کے دن 11 بار پڑھے گا تو پھر اس پر جو رب کی رحمتیں برسیں گی
جو اللہ کا فضل برسے گا اس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ کلمات جب پڑھ لیے تو اس کے بعد آپ نے آگے جو کام کرنا ہے، یہ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے جس سورت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے اور ہر بچے کی زبان پر ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ سورت آتی ہے۔ یہ سورت کیا ہے؟ یہ سورت الکوثر ہے۔ یہ سورت کوثر ہے۔ پڑھنی کیسے ہے وہ ترتیب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ کتنی بار پڑھنی ہے، اب یہاں تعداد مختلف ہوگی، یہاں تعداد اس کی بدل جائے گی، تو آپ نے اب اس تعداد کے برابر پڑھنا ہوگا اور اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو ترتیب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، کیونکہ یہ سورت اپنی شان اور عظمت کے اعتبار سے اگرچہ دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے بڑی بڑی صورتیں بھی اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ سورت انتہائی چھوٹی اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور کا طریقہ کار تھا، حضور بہت چھوٹی صورتوں کے ساتھ بڑی محبت فرماتے، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھتے بھی، پڑھنے کا حکم بھی دیتے، کیونکہ یہ سورت رنج و غم کو دور کرتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور اور یقین پختہ کر لینا ہے کہ میرا رب اسی کے ذریعے میری مدد فرمائے گا۔ تو اب آپ نے پڑھنا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو بس یہ پڑھیں گے تو یہ قلبی سکون بھی ملے گا، حاجات کی تکمیل بھی ہوگی۔ تو اس لیے دوستو اس کی فضیلت پر مختلف بشارتیں بھی دی گئی ہیں، کیونکہ سورت میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے بے انتہا خوبیاں، دین کی کثرت، آخرت میں حوض کوثر عطا کرنے جیسی خوشخبری بھی دی ہے۔ دشمنوں کی زبان بندی ہوتی ہے، اولاد جیسی نعمت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے مختلف وظیفے بتائے جاتے ہیں، بعض نے 113 مرتبہ، بعض نے 313 مرتبہ پڑھنے کے بارے میں کہا ہوتا ہے، لیکن آج صرف آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے کہ دیکھیں بے تحاشا دولت چاہتے ہو تو اس سورت کو پڑھیں، اولاد کی فرما برداری چاہتے ہو تو اس کو پڑھیں، ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہو اس کو پڑھیں، لڑائی جھگڑوں کے خاتمے چاہتے ہو تو اس سورت کو پڑھیں۔ اس کے انوکھے انوکھے کئی کمالات ایسے ہیں جس کو بندہ دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو آخری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں ہماری خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ لوگ ہر سال ماہ رمضان کے ایک جمعوں میں جو ہماری دعا ہوتی ہے اس میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں، الحمدللہ پھر ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے، برکتیں بھی ملتی ہیں، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خاص اپنے بندوں کو اپنے فضل سے نوازتا ہے، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کاغذ اور چاندی کے سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں جس پر وہ بندوں کے نام لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش کرتے ہیں۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ 3 طرح کا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسے کہ یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والا، آگے ہے یا رزاقو، رزق دینے والا، آگے ہے یا غنیو۔ اس کا مطلب مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ رزق عطا کر کے مجھے اپنے فضل سے، رحمت سے، رزق کے ذریعے مجھے غنی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اب ان تینوں الفاظ کو، تینوں اسماء مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے اور تینوں کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے ان کو جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک اور دعا کرنی، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔